کیا فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو خدا نے کہا کہ دیکھو رحمت کے پاس آ جاؤ گے، میری رحمت ہے، میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا. تو رحمت خدا کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ تو پروردگار نے فرمایا، عجیب جملہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حبیب، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہیں، خدا نے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، خدا نے فرمایا یہ جو اپنی نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں مسلسل، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو انہیں چاہیے کہ تمہارے پاس آئیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اب آیت کا ذرا مزید باریک بینی کے ساتھ ترجمہ سنیے. حبیب، یہ جن لوگوں نے گناہ کیا اگر تمہارے پاس آ جاتے، اگر تمہارے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہ کی مغفرت طلب کرتے. پروردگار اگر مغفرت طلب کرنی ٹھہری تجھ سے تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی چہرہ گھماؤں وہاں تو ہے، زمین میں تو، آسمان میں تو. یہ حضرت ختمی مرتبت کی بارگاہ میں آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا کہے گا بھائی مت آؤ، نہیں آؤ، گناہ نہیں بخشے جائیں گے. پروردگار یہ کیا وجہ؟ یہ تو شرک ہو گیا، وسیلے کو ہم نہیں مانتے. بہترین آیت رسول خدا کی ذات کے وسیلہ ہونے کے سلسلے میں یہی آیت ہے. جب حجر اسود سے کہا کہ چوم لو، اس وقت تکلیف نہیں ہوئی. جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا، اس وقت تکلیف نہیں ہوئی. جب صفا مروہ کے گرد چکر کاٹنے کا، تکلیف نہیں ہوئی. مستجار ملتزم کے پاس کہا لٹک جاؤ پردے سے، تکلیف نہیں ہوئی. ارے جو خانہ کعبہ کا پردہ ہے، نہ ہمارے نور کا کلمہ ہے، نہ رحمت للعالمین ہے، نہ سراج منیر ہے، نہ بشیر ہے، نہ نذیر ہے. ان کے پاس جاتے ہوئے تکلیف نہیں. جب ہم نے کہا ہمارے نبی کے پاس آؤ تو شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. ثم الصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. درود پڑھیے محمد آل محمد. آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آواز ذرا ڈسٹربنس ہے، اس میں بھر رہا رہی ہے آواز. اگر آپ کو اذیت نہیں ہو رہی تو میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. درود پڑھیں محمد آل محمد. نہیں، اب مجھے نہیں پتا، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں. تھوڑی سی ہے نا، اس کو نزدیک کر لوں. ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. میلاد حضرت رحمت للعالمین، کلمہ نور الہی، خاتم النبیین بلکہ سید الانبیاء والمرسلین، حضرت ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح حضرت ابی عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. انشاءاللہ کہ ہم سب کی طرف سے ایک عاجزانہ اور خالصانہ مبارکباد وارث حضرت ختمی مرتبت بلکہ 13 معصومین کے وارث حضرت حجت ابن الحسن کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حضرت سے یہ دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو، قلیل سی مدحت سرائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک ہمارا یہ میلاد عائد و واصل فرمائے پروردگار عالم. اور جو یہاں پر نعتیں اور اشعار پڑھے گئے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، خود رسول خدا کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. اور جس نے بھی زحمت کی ہے اس فرش ازا کو بچھانے میں، جو بھی حصہ ہے، جس حد تک مساہمہ و سہم ہے، اس کا پروردگار بہترین اجر اپنی بارگاہ سے عنایت فرمائے، اور ہم سب کے ناموں کو
مومن مومنہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے، مادحین حضرت رسول خدا اور حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار فرمائیں۔ درود پڑھ دیجیے بلند آواز سے، اللہم صل علی محمد۔ اب ذکر ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ختمی مرتبت کا ہے اور اس ہستی کا ہے کہ جن کی بلندی کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ جا کر پہلے جناب امیر کی بلند شخصیت کو سمجھیے، پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جناب رسالت مآب ہیں کس مقام پر۔ عجیب سلسلہ واقعاً، کوئی ہر چیز کو چھوڑ کر آپ دیکھیے جناب امیر المومنین نے کس طرح سے مدحت بیان فرمائی ہے رسول خدا کی، اور اس سے پہلے جو جناب ابو طالب نے مدحت بیان فرمائی ہے رسالت مآب کی، وہ بڑی عجیب انداز سے ہے، اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اسماء گرامی عطا کی ہے۔ تو اب ذکر کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر میلاد کی محفل سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا بات کی جائے اور کس طرح سے گفتگو کو پیش کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ خالص انداز سے ہم نبی کریم کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا جس ہستی کا بھی میلاد یا جس ہستی کی بھی شہادت کی مجلس ہوتی ہے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے آج جس کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی مشہور معروف آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے، کرامت وہ رکھتا ہے، شرافت اور بزرگی وہ رکھتا ہے، بڑائی وہ رکھتا ہے کہ جو سب سے زیادہ باتقوا ہو۔ تو یہ آیت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس کا تعلق نبی کریم سے کیا ہے؟ کیا میں یہ جسارت کروں گا کہ نبی کریم کے تقوی کے بارے میں گفتگو کروں؟ بہرحال نبی کریم کا تقوی ایسا ہے کہ جس تقوی تک ہم اگر پہنچ جائیں تو ہم متقی ہو جائیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن مجھے نبی کریم کے تقوی پر گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ بہرحال آپ سب کے سامنے واضح ہے یہ بات کہ کیا تقوی کے بارے میں گفتگو کرے گا انسان، لیکن بہرحال دل میں وہ چیز جس کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ محبت رسول خدا، محبت آل رسول ہمارے دلوں میں مزید بڑھے، تاکہ قبر و قیامت و منکر نکیر اور قیامت کے تمام مراحل اور مسائل اور درجات اور منازل میں ہمارے کام آ سکے، یہ محبت وہ محبت ہے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسانی کرامت کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ یا تمام انسانوں سے مخاطب ہے یا مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے، با کرامت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ با تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں خدا کا خوف رکھنا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حرام چیزوں سے بچنا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ واجبات کو انجام دینا۔ یہ بنیادی ترین تعریف ہے تقوی کی۔ اور پھر اس کے بعد تقوی کے مراحل ہیں کہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر ایک سیدھے سادے نیک لوگوں کا تقوی بلند و بالا ترین لوگوں کے لیے فسق و فجور کا باعث ہے، یعنی جو تقوی کی تعریف مجھ پر صادق آتی ہے، رسول خدا اگر ان کاموں کے مطابق اس تقوی کا ہو، وہ تقوی رسول خدا رکھیں تو رسول خدا کی شان میں گستاخی ہے۔ میں اسی تقوی کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤں گا، لیکن شان رسالت سے متضاد ہے۔ یہ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں ائمہ کی زندگی کو دیکھ کر، جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھ کر، پنجتن کی زندگی کو دیکھ کر، کہ ہم جب پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں سیرت کا، معصومین کی، پنجتن کی، اہل بیت کی، تو ہمارے سامنے سوال آتا ہے یہ کام کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، جناب سیدہ یہ کام کر لیتی، بالکل حلال تھا، جائز تھا، کیوں نہیں کیا؟ جناب امیر یہ کام کر لیتے، رسالت مآب نے اس کام کو کیوں چھوڑ دیا؟ بالکل جائز تھا، حلال تھا، کیوں چھوڑ دیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تقوی جس مقام پر ہے، ان کے لیے ایک الگ انداز سے تقوی کے مطابق چلنا ہے، ہمیں ایک الگ انداز سے چلنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ تمام کی تمام چیزیں لیتے ہم انہی کی ذات سے ہیں۔ تو اس آیت کو آپ اپنے ذہنوں میں اتاریے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اگر جب تقوی کی بات ہے تو تقوی کا متضاد کیا ہے؟ تقوی کا متضاد ہے بے تقوائی، فسق و فجور، گناہ کرنا۔ اب پروردگار عالم نے جو یہ گفتگو فرمائی یہاں پر، اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا فرمایا تقوی کے سلسلے میں؟ کہ تقوی کا پروسیس، تقوی کا عمل، تقوی کے تسلسل کو شروع کیا جائے۔ تو جب خدا تقوی کی گفتگو فرمائے گا تو ان کے ساتھ بھی گفتگو فرمائے گا کہ جو گناہ کے مرتکب ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ جب تقوی کی بات کر رہا ہے تو خدا کو بتانا چاہیے کہ دیکھو تقوی یہ ہے،
فسق و فجور یہ ہے. اور پھر اس کے بعد فسق و فجور کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہیں. ایک ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں سوائے فسق و فجور کے کچھ نہیں ہے. ایک ہے جن کی زندگی میں ذرا ظہور کسی حد تک فسق و فجور ہے. تو پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ دیکھو حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو جا کر کہ جنہوں نے ترجمہ کیا میں یہ ترجمہ کروں کہ جنہوں نے گناہ کیا؟ نہیں، آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ حبیب میرے ان بندوں سے کہو جا کر کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اسراف کیا ہے گناہ میں کہ اب اس سے مزید گناہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر میں آسان لفظوں میں کہوں ان کی زندگی گناہ فسق و فجور سے بھر چکی ہے. ان سے کہو کہ جو گناہ کے اس مرحلے پر ہیں کہ جن کی زندگی فسق و فجور سے بھر چکی ہے ان سے جا کر کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے خبردار مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، خداوند تبارک و تعالی ہی ہے جو مغفرت بھی عطا کرتا ہے، جو رحم دلی کے ساتھ گناہوں کی مغفرت بھی کرتا ہے. جب یہ مرحلہ آ گیا خدا نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہماری بارگاہ میں آنا ہے عزت لے کر آنا. اور عزت کیسے لے کر جائیں گے آپ؟ تقوی کے ذریعے. جب بات تقوی کی آئی تو ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہماری زندگی میں گناہ بھی ہوگا. تو پروردگار نے شاید یہ سمجھ کر، یہ میرا اپنی قیاس آ رہی ہے، شاید پروردگار کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ میں گفتگو کروں تو آخری درجے کے لوگوں پر کہ جو گناہ میں ڈوب چکا ہے اس سے کہہ دوں کہ مایوس مت ہونا. تو جس کی زندگی میں تھوڑا سا گناہ ہوگا وہ تو خود بخود امیدوار ہو جائے گا. یہاں تک غور فرمایا آپ نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو خدا نے کہا کہ دیکھو رحمت کے پاس آ جاؤ گے، میری رحمت ہے، میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا. تو رحمت خدا کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ تو پروردگار نے فرمایا، عجیب جملہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حبیب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہیں، خدا نے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، خدا نے فرمایا یہ جو اپنی نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں مسلسل، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ تمہارے پاس آئیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اب آیت کا ذرا مزید باریک بینی کے ساتھ ترجمہ سنیے. حبیب یہ جن لوگوں نے گناہ کیا اگر تمہارے پاس آ جاتے، اگر تمہارے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہ کی مغفرت طلب کرتے. پروردگار اگر مغفرت طلب کرنی ٹھہری تجھ سے تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی چہرہ گھماؤں وہاں تو ہے، زمین میں تو، آسمان میں تو. یہ حضرت ختمی مرتبت کی بارگاہ میں آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا کہے گا بھائی مت آؤ، نہیں آؤ، گناہ نہیں بخشے جائیں گے. پروردگار یہ کیا وجہ؟ یہ تو شرک ہو گیا، وسیلے کو ہم نہیں مانتے. بہترین آیت رسول خدا کی ذات کے وسیلہ ہونے کے سلسلے میں یہی آیت ہے. جب حجر اسود سے کہا کہ چوم لو اس وقت تکلیف نہیں ہوئی، جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا اس وقت تکلیف نہیں ہوئی، جب صفا مروہ کے گرد چکر کاٹنے کا تکلیف نہیں ہوئی، مستجار ملتزم کے پاس کہا لٹک جاؤ پردے سے، تکلیف نہیں ہوئی. ارے جو خانہ کعبہ کا پردہ ہے نہ ہمارے نور کا کلمہ ہے، نہ رحمت للعالمین ہے، نہ سراج منیر ہے، نہ بشیر ہے، نہ نذیر ہے، ان کے پاس جاتے ہوئے تکلیف نہیں. جب ہم نے کہا ہمارے نبی کے پاس آؤ تو شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند کر صلوات. لہذا فرم ولو انہم، یہ لوگ اس ظلموا، جب بھی انہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، جاؤ کا یہ حبیب تمہارے پاس آ جاتے اور پھر کیا کرتے؟ فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تو ہم بخش دیتے. نہیں، دو کام گئے خدا نے، ایک تو نبی کے پاس آؤ اور دوسرے تم بھی استغفار کرو اور گناہ بخش دے گا. نہیں، استغفر لہم الرسول، اللہ کا رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے. تو اب پروردگار اگر تو اس کا مطلب یہ کہ رسول سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے کہ جو تم ایک تو اللہ کے رسول کے پاس آؤ. اچھا دل میں جذبات کیسے رکھ کر آؤں رسول کے پاس؟ کون سے جذبات رکھ کر آؤں؟ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے، اگر آخر میں وقت بچا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے جذبات. دیکھیے کل میں نے پڑھی سورہ منافقین کی آیت، حبیب اذا جاءک المنافقون قالوا
نشہد انک لرسول اللہ، جب منافقین تمہارے پاس آئیں اور آ کر کہیں گے ہم گواہی دے دیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، منافق جھوٹ بول رہا ہے اور ہمیں پتا ہے تم اللہ کے رسول ہو. عجیب مشکل آیت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اور کل حضرت صادق عالم حضرت امام ابی جعفر محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ کے ذہن میں ہے یہ بات کل کی حدیث، میں اس سے مدد لوں گا آخر میں اگر وقت بچا تو. لہذا فرمایا حبیب کے پاس آؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب یہ ایک تو پہلی بات آئیں رسول کے ساتھ، رسول کے پاس آئیں اور پھر استغفار کریں، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. اچھا اب میرا سوال ہے آپ سے، کوئی چلا گیا گناہگار رسول کے پاس، پروردگار اللہم اغفر لی اللہم نستغفر الیک، رسول کے پاس آ گئے استغفار کرنے، بات ختم ہو گئی. اللہ کا رسول استغفار کرے. اچھا اللہ کا رسول کیا میرا جی نہیں چاہ رہا تمہارے لیے استغفار کرنے کو، اس کا مطلب ہے کہ رسول کے دل میں تمہاری اوقات اتنی ہو کہ جب آؤ تو اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کر سکے. محمد و آل محمد صلوات. اب مثال ملتی ہے نا آپ کو تاریخ میں کہ جس نے حضرت رسول خدا کے نبی کریم کے عم محترم چچا کو قتل کیا کہ اپنا چہرہ ہٹا لے یہاں سے. تو جو رسول اتنا رحیم و کریم ہے وہ کہ اپنا چہرہ ہٹا لے یہاں سے، تو رسول کی رحمت کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جائیے گا. رسول کی رحمت بھی وہاں پر جوش میں آتی ہے جب آپ کا رسول کے دل کے ساتھ تعلق ہو. ڈھونڈیے ان دروازوں کو کہ جس سے داخل ہو کے آپ رسول کے قلب مطہر میں داخل ہوں گے. ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشائی نعرہ حیدری. لہذا یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ دنیا میں اپنے آپ کو رسول کے ساتھ جوڑ کر رکھیے، اپنے آپ کو رسول کے ساتھ جوڑ کر رکھیے. مولانا اب تو رسول خدا چلے گئے، اب تو میت ہیں، جسد ہے، نعوذ باللہ، اب تو مٹی میں دفن ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب بقول بعض کے نعوذ باللہ بے ادبی ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے سمجھانے کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں رسول تو مردہ ہیں. یہ جو چیز تھی یہ جب زندہ تھے اس وقت تھی، اب تو رسول خدا کا انتقال ہو چکا ہے، جا چکے ہیں دنیا سے. تو سرکار قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ترجمہ آپ سب کو یاد ہے، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. حبیب ہم نے تمہیں بھیجا، یہ ان معدود چند آیات میں سے ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، عہدے کا ذکر کر کے، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے تم کو بھیجا گواہ بنا کر، شاہدن پوری کائنات کے اعمال کا گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن خوف خدا دلانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ کی اجازت سے تم خدا کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہو، وسراجا منیرا روشن چراغ. تو قیامت میں جب جائیں نا خدا کے سامنے تو کہیے گا پروردگار تو نے تو لمیٹڈ نہیں کیا تھا، ہم نے لمیٹڈ کر دیا. جب رسول دنیا سے چلے گئے تو اب سراج منیر نہیں رہے. رسول جس نماز کو لے کر آئے وہ تو مسلمان کو نور دے، رسول جس قرآن کو لے کر آئے وہ قرآن تو نور دے، رسول جس حج کو لے کر آئے وہ حج مسلمانوں کو نور دے، رسول نے جو صدقہ خیرات عمرہ تمام کی تمام دعائیں مناجات بتائیں وہ تو آپ کو نور دے. ارے وہ بے جان الفاظ ہیں، بے جان اعمال ہیں، اور وہ خود رسول کہ جس کے بارے میں قرآن فرمائے سراجن منیرا، بغیر وقت کو محدود کیے ہوئے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ محدود کریں؟ جب چلے گئے تو نہیں ہیں، جب زندہ تھے تو ہیں. لہذا رسول آج بھی سراج و منیر ہیں، آج بھی بشیر و نذیر ہیں، آج بھی رسول خدا کی حیثیت وہی ہے. کل جب حیات مادی میں تھے تو آپ رسول خدا کے پاس جاتے، جانے کے بعد درخواست کرتے یا رسول اللہ میں استغفار کر رہا ہوں، آپ بھی استغفار فرمائیے، مسئلہ حل نہیں ہوتا. رسول خدا فرماتے یہ میرے الفاظ ہیں، آیت کے نہیں ہیں نہ روایت کے. ذرا ہم تمہارے دل کو ٹٹولی تو کہ کن کن کی محبت ہے کن کن کی نہیں ہے. دیکھیے کسی کے دل سے جڑنا ہے
تو آپ کے دل میں وہی کیفیت ہو جو آپ کے دوست کے دل میں کیفیت ہے. بھائی آپ ان کے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ مولانا یہ بھی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، ہم بھی کرکٹ کے شوقین ہیں، تو بس دوستی ہو گئی. آپ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ مولانا یہ جاتے ہیں فلاں جگہ کھانا کھانے، ہمیں بھی وہ جگہ بہت دل سے دل ملا، اب وہیں جاتے ہیں. مولانا یہ بھی تیراکی کے سمندر میں شوقین ہے، ہم بھی شوقین ہیں، تو بس دوستی ہو گئی. مولانا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر یہ قانون ہے تو جب تک قلب سے قلب نہیں جڑے گا، لہذا یہ وہ مرحلہ ہے جہاں قلب رسول خدا میں قرآنی آیات کی مدد سے جھانک کر دیکھنا پڑے گا. اگر نہیں دیکھا تو لاکھ استغفار کرتے رہیے، نہ گناہ معاف ہوں گے نہ توبہ قبول ہوگی، اور نہ خدا کو آپ غفور رحیم پائیں گے. خدا ہر ایک کے لیے تو غفور رحیم ہے سرکار، خدا ہر ایک کے لیے غفور رحیم نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں بھی ایک چھوٹے سے سجدے سے مٹی کے پتلے کے آگے نکال باہر کیا، تو خدا کی رسومات کو خدا کے قرآن کے ذریعے سمجھیے. لہذا فرمایا کہ لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ فوراً جیسے ہی آتے استغفار کرتے، حبیب تم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ، فوراً یہ دیکھتے کہ خدا توابن رحیمہ، صرف خدا توبہ قبول نہیں کرتا، ان کی توبہ بھی قبول کرتا، اور خدا اپنی رحمت کو دوبارہ ان تک لوٹا دیتا. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. اب یہاں سے میں رسول خدا کے بارگاہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنے پیش کرنے کی کوشش کروں. خدا کی بارگاہ میں عزت ملے گی کیسے؟ تقوی کے ذریعے. خدا کی بارگاہ سے پھٹکار کب ملے گی؟ فسق و فجور کے ذریعے. یہ کمالات طے کب ہوں گے؟ پل صراط سے گزریں گے کب؟ نامہ عمل دائیں ہاتھ میں کب دیا جائے گا؟ منکر نکیر کے سامنے سکون سے جواب کب دیں گے؟ فشار قبر سے کب بچیں گے؟ تمام اعمال ترازو جب تولے جائیں گے تو آپ کے اعمال بھاری کب ہوں گے؟ ترازو کا پلڑا بھاری کب ہوگا؟ مولانا ہر مرحلے پر تقوی ہمارے کام آئے گا. تو آپ معصوم ہیں؟ نہیں مولانا، گناہ تو کیے ہیں. جی مولانا ہم نے، آپ نے، مولانا آپ نے نہیں کیا. آپ بھی معصوم نہیں ہیں، ہم بھی معصوم نہیں، آپ بھی معصوم نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، کم و زیاد کچھ نہ کچھ ہمارے گناہ زندگی میں ہمارے ہیں. تو یہ تمام کا تمام چیزیں کس کے وجود کے ذریعے مٹیں گی؟ ہماری کثافت آلودگیاں رسول خدا کے وجود کے ذریعے. یعنی عالم ظہور سے عالم غیب تک جو ہستی آپ کو با تقوی بنا کر لے کر جائے گی، جو ہستی آپ کو خدا کی بارگاہ میں عزت عطا فرمائے گی، وہ ہے ذات حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ہر نقص بشری کو، انسان میں جو خامیاں ہیں وہ کس کی وجہ سے خدا کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تقوائی کی وجہ سے. ہر نقص بشری کو مکمل کرنے والی ذات رسول خدا کی ذات ہے. اس کی فضیلت کا کوئی کیا بیان کرے گا؟ جس کے پاس آپ جائیں ہاتھ اٹھا کر نہیں، زبان سے کہ پروردگار اس کو بخش دے، خدا تمام گناہوں کو بخش دے اور غفران اور رحمت اپنی عطا کرے. آپ اس ہستی کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے تو کیسے کہ اربوں کھربوں لوگوں کی ذات میں موجود نقص کو اس انداز سے مٹا دے کہ سب کے سب متقی ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں عزیز ہو جائیں. اس ہستی کی آپ کس طرح سے عظمت کو واضح کریں گے؟ یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. اب میں آیت پہنچ سورہ احزاب کی، جو ابھی پڑھی میں نے آپ کے سامنے کہ داعین اللہ ہے، سراج منیرہ، شاہد ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، خدا کے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہ سراج منیر پر مجھے گفتگو کرنی ہے. دیکھیے میں مثال کیسے دوں. ایک کوئی پہلوان ہے، ٹھیک ہے، ایک 10-8 سال کا بچہ آیا لڑنے کے لیے کشتی، اس پہلوان نے دھکا دیا، گرا دیا. وہ کہ دیکھا آپ نے میری طاقت؟ آپ کے حضور 10 سال کا بچہ تھا. ایک پی ایچ ڈی ہے کوئی شخص میتھمیٹکس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، اکاؤنٹنگ کا پروفیسر ہے، 11ویں 12ویں جماعت کے اکاؤنٹنگ کا پرچہ آیا، اس نے حل کر دیا. وہ کہ دیکھا آپ نے میرے علم کو؟ آپ کے سرکار آپ پی ایچ ڈی ہیں، کالج میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اکاؤنٹنگ مینجمنٹ پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. 2 + 2 4. دیکھا آپ نے میتھمیٹکس میں کتنا ماہر ہوں؟ نہیں سرکار یہ نہیں چلے گا ایسے، ہے نا. آپ کہتے ہیں کوئی ایسی ہستی آئے کہ جو گفتگو کرے کہ جس کی شان اتنی بلند ہو اور اس کے آنے کے بعد وہ اپنے سے بالاتر شان والے کے بارے میں گفتگو کرے، تب بات بنے گی. میں کو نبی کریم ایسے، نبی کریم ویسے. مولانا آپ کو یہ تو پتہ نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے جو چھیٹ آئی نجس تھی یا پاک تھی؟ سوتے میں آپ کو اپنا ہوش تو ہوتا نہیں ہے
کہ کب بستر سے گر پڑیں, سوتے میں چلنے لگیں, کوئی اٹھائے نہیں تو آپ سوتے رہ جائیں گے, یہ تو حیثیت ہے. اور آپ چلیں رسالت مآب کے بارے میں بات کرنے کے لیے, تو گفتگو کرے رسالت مآب کے بارے میں وہ کہ جب خیمے سے نکلے تو کل ایمان ہو, واپس آئے تو ضربت افضل ہو. گفتگو کرے تو وہ ہستی کہ جس کو خدا, جس کی مادر گرامی کو خدا سلام پہنچائے اور خود اس خاتون کو سلام پہنچائے. گفتگو کرے تو وہ کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو. گفتگو کرے وہ کہ جن سے خدا نے نجاست کو دور کیا ہو, ہر طہارت دے دی. گفتگو وہ کرے. ہماری اور آپ کے اوقات کیا مذاق اڑوائیں گے اپنا رسول خدا کے بارے میں گفتگو کریں. لہذا سراج منیر, سراج منیر مطلب سراج یعنی چراغ, منیر یعنی روشنی دینے والا. تو یہ کب تک دے گا اور کہاں تک دے گا, سوال ہے. یہ مانا ہم مسلمان ہو گئے رسول خدا کی برکت سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر بس سراج منیر تھے. اب کیا کہنے, خدا فرما رہا ہے پہلے آپ قرآن کو سمجھیے, آیات نازل کہاں سے ہوتی ہیں, مقام غیب سے نازل ہوتی ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کیلکولیٹ کیا اپنے علم الہی کے تحت, اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم اور آپ کرتے ہیں. اس کی حکمت نے دیکھا ہے. یہ سراج منیر کہاں سے دیکھا کہ جب تک پروردگار کی مخلوق کو نور کی ضرورت ہے, رسول سراج منیر ہے. اس دنیا میں اس دنیا میں جنت جہنم تقسیم ہو گئی, نہیں سرکار یہ سراج منیر چلتا رہے گا. کہاں تک؟ ہم فیہا خالدون. مولانا یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ سورہ واقعہ میں جو نعمتیں ہیں, سورہ دہر میں جو نعمتیں ہیں, مولانا کہ ہمیں ہم فیہا خالدون تک نعمتیں ملتی رہیں گی. آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ صدقے میں ہیں کس کے؟ جس کے صدقے میں نعمتیں مل رہی ہیں وہ سراج منیر اپنے مقام پر سو جائے, تاریکی میں تبدیل ہو جائے اور آپ نعمتوں کے مزے لوٹتے رہیں. یہ ساری نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں سراج منیر کے صدقے میں. لہٰذا اس سراج منیر کے نہ آغاز کا کسی کو پتا ہے نہ اختتام کا. بتائے گا آغاز کے بارے میں وہ کہ جو دنیا میں بھی بھائی تھا آخرت میں بھی بھائی ہے. بتائے گا اختتام کے بارے میں قرآن مجید یا وہی ہستی کہ جو دنیا میں بھی بھائی تھا آخرت میں بھی بھائی ہے. سراج منیر, روشن چراغ. اب دیکھیے اس چراغ کی روشنی میں کون کون ضم ہونا چاہتا ہے. اور اگر میں ادھر سے کروں گفتگو تو سمجھیے کہ اس چراغ کی روشنی کی حقیقی کرن کون ہے. چھٹے امام کا ایک قول ہے اصول کافی میں, پتہ نہیں مولا قانون بتا رہے ہیں یا اس موقع پہ گفتگو فرمائی, اور وہ واقعہ ہے بڑا تفصیل کے ساتھ کہ جب ایک صاحب آئے امامت کا امتحان لینے کے لیے, تو پھر امام صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں کے پاس گئے, گفتگو کی. اب وہ ظاہر سے امام نہیں تھے, انہوں نے آڑے تیر سے جواب دیے. یہ سمجھ گیا کہ درست جواب نہیں دے رہے. پھر یہ شخص امام کے پاس آیا اور اس نے امام سے مسئلے پوچھے کہ میں جوتے پہ مسا کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی وَرَجَعَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى شَيْئَتِهِ, جب قیامت آئے گی ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹے گی, تو یہ بتاؤ جو تمہارا مسا جوتے پر دمبے کی کھال کا جوتا تھا وہ اس پہ ہوا ہے, تو تمہارا مسا کہاں جائے گا؟ جوتے کی کھال ہے تمہاری تو ہر چیز اپنی اصل پہ جائے گی. تو یہ مولا قانون بتا رہے ہیں. الفاظ سنیے, رجع کل شیء الی شیئتہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹے گی. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اب میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ حدیث پڑھتا ہوں. اور پہلی بات تو یہ کہ اب یہاں تک آپ آ گئے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹے گی. ضرور پڑھی محمد آل محمد. وہ اصل قرآن میں کیا ہے؟ وہ اصل قرآن میں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں. انا للہ, ہم خدا کی ملکیت میں ہیں, خدا کے بندے ہیں, خدا کی مخلوق ہیں. وہ انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جو آئے ہیں اور جانے کا سفر ہے, اس کو سمجھیے. پھر سمجھیے کہ ختمی مرتبت کی ذات ہے کس مقام پر. بخدا یہ ہستیاں اہل بیت نہ ہوتے, ہم کیا سمجھ رہے ہوتے رسالت مآب کو, اور کیا آپ کہاں پلٹیں گے قیامت میں؟ سمجھیے جناب امیر سے, سمجھیے جناب سیدہ کے ذریعے, سمجھیے جناب سیدہ کے
نسل طاہر و مطہر سے تعلق رکھنے والے 11 اماموں کے ذریعے وہ بات کریں گے. سرکار 2+2 والی مثال ایک معمولی آدمی کسی بچے کو دھکا دے دے اس سے مت سمجھیے اس سے جو عرش کی بلندیوں پر پرواز کر رہا ہے. ہم بتائیں گے رسول خدا کیا ہیں. لہذا ایک ہماری ایک عقیدہ ہے کہ جو روایت میں موجود ہے وہ کیا ہے. میں نے کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا تک, تو خدا تک جب جائیں گے آپ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو خدا دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف, سامنے ہوگا یا پیچھے, اوپر ہوگا یا نیچے, کس صورت میں ہوگا. سوال تو ہے. یہ سوال کا جواب میں دوں گا نہیں, سرکار صاحب نہج البلاغہ دے چکا ہے, شہزادی جواب دے چکی ہیں. امیر المومنین سے کو دیکھیے جا کر آپ, جب بھی امیر المومنین نے اپنی قیامت کا ذکر کیا ہے رسول کے پاس جانا ہے مجھے, یعنی ہر شے اپنی اصل تک پلٹتی ہے. کیونکہ نفس رسول ہیں, وجود رسول کی تجلی ہیں. قیامت میں جناب امیر مجھے سلسبیل تک جانا ہے, جناب امیر یہ فرمائیں شان کے خلاف ہے جناب امیر کی. مجھے کوثر تک جانا ہے, مجھے حور و قصور و غلمان تک جانا ہے, درختوں کے میوے چاہیے, جنت کی تمام کے تمام کرامت میری سرکار جناب امیر سراج منیر کی کرن ہے, جناب امیر سراج منیر کی تجلی ہیں. اور چھٹے امام کا یہ قانون آپ کی سمجھ میں اگر آ گیا ہو کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹے گی تو قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب تمام کی تمام چیزیں اپنی اصل کی طرف پلٹیں گی. جس کو نمرود اور فرعون سے محبت ہوگی جا کے وہاں جائے صاحب باہر جو کہ ہم سے کیا مطلب, جس کو محبت ہے رسول خدا سے وہ پہنچے گا اپنی اصل تک. لہذا اسی وجہ سے جناب امیر نے ہر مقام پر فرمایا کہ دیکھو میں اپنے بھائی سے ملاقات, فرمایا خطبہ جہاں ظلم کے متعلق گفتگو کی, فرمایا کہ مجھے ان اجر علی السعدان, مجھے کانٹے دار جھاڑیوں پر کھینچا جائے, یا ان ابیت علی السعدان او اجر بالاغلال والصفات, خود و زنجیر ہتھ کریاں بیڑیاں ڈال کر مجھے کھینچا جائے زمین پر, یا مجھے رات کو سلایا جائے کس پر, کانٹے دار جھاڑیوں پر. یہ میرے لیے آسان ہے اس کی نسبت ان القی اللہ و رسولہ. سرکار یہ پتہ بڑا ظلم ہوا ہے ائمہ کے ساتھ, بہت ظلم ہوا. کہ جملہ جناب امیر تو کہتے ہوئے چلے گئے, جناب امیر کہتے ہوئے چلے گئے, ہم نے بھی چلتے ہوئے کہہ دیا. جناب امیر کے جملے ہیں یہ. فرمایا کہ مجھے کوئی جھاڑی پر لٹائے اور کھینچے غل و زنجیر میں ڈال کے, اور مجھ سے کہ رات کو کانٹے دار جھاڑیوں پر سو, یہ میرے لیے آسان ہے اس کی نسبت ان ازلم لعباد اللہ, کہ میں ان القی اللہ و رسولہ ظالمن, میں خدا اور اس کے رسول سے ملاقات کروں قیامت میں اس حال میں کہ میں نے اس کے بندوں پر کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہو. یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ خدا کی طرف سے آئے ہیں, خدا تک جائیں گے. یہ آپ کیوں فرمانا ہے جناب امیر کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت میں خدا اور اس کے رسول سے ملاقات کروں. جناب امیر فرما رہے ہیں خالق ہے میرا پروردگار متعال, لیکن تجلی ہوں سراج منیر کی. اصل کی طرف جب پلٹوں گا تو مجھے اصل کا سامنا کرنا ہے. مجھے اپنے بھائی, اپنے پیغمبر جس کا جانشین ہوں, جس کا قائم مقام ہوں, جس کا خلیفہ ہوں, جس کا ولی ہوں, جس کا امام ہوں, جس نے مجھے تم پر اپنی حجت بنایا, اس سے مجھے ملاقات کرنی ہے. پہلی چیز سمجھ میں آ گئی آپ کے بات. آپ ہیں کہاں پر؟ رسول خدا جس ذات کے بارے میں یہاں پر لب کشائی کر رہا ہوں اصل وجود جناب امیر ہے, جس کی ایک ضربت کا قیامت تک امت مصطفیٰ مقابلہ نہ کر سکے. وہ فنا ہے وجود رسالت مآب میں. لہذا سمجھیے آپ امیر مومنین فضائل کے ذریعے سمجھیے. آپ کیا ادھر ادھر کے غنڈوں کے ذریعے سمجھیں گے رسول خدا کو؟ چور و چکوں کے ذریعے سمجھیں گے رسول خدا کو؟ سمجھنا ان پروانوں کے ذریعے سمجھیے جو رسول خدا کے وجود کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. ان ہستیوں کے ذریعے سمجھیے کہ جو رسول خدا سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو شب و روز رسول خدا کی خدمت میں. بات آپ نے سمجھ دی. چلیے اب ذرا ایک دعا ہے جمعے کے دن پڑھنے کی, وہ عرفے کے دن بھی پڑھنے کی ہے, کہ جو بھی چاہتا ہے آل محمد کو خوش کرنا وہ اس دعا کو صلوات کو پڑھے. ایک تو عرفے کے دن ہے وہی دعا, اور یہ کہاں پر ملے گی آپ کو؟ یہ دعا عرفہ سے پہلے ملے گی آپ کو. دعا عرفہ سے پہلے کچھ دعائیں, اس سے پہلے آپ جائیے گا عرفے کے دن کے اعمال میں ملے گی.
شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہم یا اجود من اعطا و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم، اللہم صلی علی محمد وآلہ فی الاولین و صلی علی محمد وآلہ فی الاخرین و صلی علی محمد وآلہ فی المرسلین۔ پروردگار اللہم یا اجود من سئل، پروردگار جن سے بھی مانگا جاتا ہے نا کائنات میں، ان میں سب سے زیادہ سخی تو ہے۔ وَيَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، اور جن سے بھی رحم کی بھیک طلب کی جائے ان میں سب سے زیادہ رحیم و کریم تو ہے۔ پروردگار محمد آل محمد پہ درود بھیج اولین میں، محمد آل محمد پہ درود بھیج آخرین میں، محمد آل محمد پہ درود بھیج انبیاء و مرسلین میں۔ یعنی لہذا یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی پروردگار جب بھی تو درود بھیجنا چاہے اولین اپنے بندوں پر جو بہترین تھے تو آل محمد کو وہاں پر رکھیو، اور پروردگار جب تو آخری میں درود بھیجنا چاہے تو آل محمد کا وہاں بھی ذکر کر دینا، اور جب تو مرسلین انبیاء پر درود بھیجنا چاہے آل محمد کا ذکر وہاں بھی۔ تو آل محمد رسول نہیں ہے، لیکن رسولوں کے ساتھ پروردگار جب بھی درود بھیجے گا آل محمد پر بھیجے گا۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار دعا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ ہے، اللہم انی آمنت بمحمد ولم ارہ فعرفنی فی الجنان وجہہ ولا تحرمنی رؤیتہ وارزقنی صحبتہ۔ جنت بیکار ہے سرکار بغیر ختمی مرتبت کے۔ سنیے اب ترجمہ، پروردگار میں محمد پر ایمان تو لے آیا ہوں، اللہم انی آمنت بمحمد، میں محمد مصطفیٰ پر ایمان تو لے آیا ہوں، لیکن پروردگار ولم ارہ، میں دیکھ نہیں پایا محمد مصطفیٰ کو، فلا تحرمنی فی الجنان رؤیتہ، لہذا مجھے محروم مت کیجیے پروردگار جنت میں مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار سے۔ ارے بھائی جنت میں پہنچ گئے بس ٹھیک ہے، شریعت پر عمل کر لیا، مومن جواب دے گا میں اس مسلمان میں سے نہیں ہوں کہ جس کا رسول 10 ہجری کو دنیا سے چلا گیا، میں ان میں سے ہوں کہ قیامت سے بھی آگے تک سراج منیر کی روشنی جائے گی۔ اب یہ آ گیا جوش کا جنت کا آب و رنگ کہیں دم نہ توڑ دے، شبیر اپنی پیاس کا دامن نہیں چھوڑ دے، یا جوش والی آبادی ہے، لہذا شبیر اپنی پیاس کا دامن نہیں چھوڑ دے۔ یہاں تک بات ہو رہی ہے سرکار، کہاں آپ حضرت مصطفیٰ تک پہنچیں گے؟ لہذا فرمایا فلا تحرمنی رؤیتہ وارزقنی صحبتہ۔ پروردگار پہلی بات تو یہ عرفنی فی الجنہ، 3 مرحلے ہیں مومن کے، 3 مرحلے۔ آپ بیٹھے رہے سرکار مصطفیٰ کے پہلو میں 10 کروڑ سال تک جنت میں، پتہ ہی نہیں چلا حضرت ختمی مرتبت ہیں نہیں ہے۔ پروردگار ایسی جنت نہیں چاہیے۔ سنیے دوبارہ جملہ، پروردگار عرفنی فی الجنان رؤیتہ، مجھے پہچان کروا جب دیدار کروں سرکار ختمی مرتبت کا تو مجھے معرفت ہو کہ یہ میرا رسول ہے۔ بھائی شریعت لے آئے بات ختم ہو گئی، نہیں سرکار آپ احسان فراموش ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم قیامت میں بھی یاد رکھیں گے، قبر میں یاد رکھیں گے، قبر کے بعد بھی یاد رکھیں گے۔ لہذا عرفنی فی الجنان رؤیتہ، مجھے پہچان کروا کہ میں رسول خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ خوب توجہ فرما رہے ہیں علماء نے فرمایا، ائمہ سے لے کر حدیث میں، یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھ رہے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ یہ یوسف ہے۔ تو دیکھنا اور ہے، معرفت کے ساتھ دیکھنا اور ہے۔ لہذا یہ جو آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ خوش مت ہو جائے کہ یہ امام حسین کی زری کو دیکھ کے، قبر کو دیکھ کے، شبر نے تو امام حسین کو دیکھا تھا، آپ زری کو دیکھ رہے ہیں۔ آج سنو، انہوں نے بغض کے ساتھ دیکھا تھا، میں محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ محمد والے محمد صلی رویا تو لشکر یزید بھی تھا، شبر بھی رویا تھا، پسر سعد بھی رویا تھا، وہ بغض کے ساتھ روئے تھے۔ آپ 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے، واہ سبحان اللہ، انچبو لاجبیس سرکار شمر اور پسر سعد کے قلب میں جھانک کے دیکھ لیا آپ نے، اور سامنے بیٹھے ہوئے عزادار کے دل میں جھانک نہیں پاتے، کیا کہنا۔ ارے ایک روایت دکھاؤ بھیا مجھے لا کر جہاں 5ویں 6 امام نے فرمایا کہ ہماری محبت میں رویا تھا وہ۔ یہ عزادار جو محبت میں رو رہے ہیں، لاکھ گناہگار صحیح، لاکھ، لیکن ہے عزادار سید الشہداء، گناہ کی نفی نہیں کر رہا، گناہ کرنے والا مستحق عذاب ہے، تبھی میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ یہ کام کرو گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ لہذا خوب توجہ کیجیے گا، آپ جب دیکھ رہے ہیں حضرت سید الشہداء کی زری کو اور قبر کو تو مودت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ فرق کہاں پر ہے؟ فرق قلب کے جذبات کا ہے سرکار، آپ جذبات کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر،
اچھا اب آگے بڑھیں. عرفنی فی الجنان رؤیتہ, مجھے دیدار کے وقت آشنائی, ایسا نہ ہو کہ پہلو میں ختمی مرتبت بیٹھے ہوں اور میں پہچان نہ پاؤں, تو پہلے پہچانو. ولا ورزقنی صحبتہ, مجھے رسول خدا کی صحبت, مصاحبت, ہمراہی عطا فرما. ولا تحرم رؤیتہ, پروردگار مجھے دیدار سے محروم مت فرما. سنیے اب ذرا اسٹیج مراحل کو. پہلے تو دیدار سے محروم مت فرما. دیدار ہو گیا, خدا کہے گا جو تم 5 منٹ پہلے بیٹھے تھے محمد مصطفیٰ تھے. نہیں, پروردگار مجھے معرفت بھی حاصل ہو. اچھا اب معرفت حاصل ہو گئی, سرکار مصطفیٰ کی صحبت اور مصاحبت حاصل ہو گئی. پروردگار ورزقنی صحبتہ, ساتھ ساتھ رکھ. پروردگار کہہ دے اگر یہ تم سے کہ میاں جنت میں تو آ گئی, یہ کوثر سلسبیل کھاؤ پیو, نہیں پروردگار بغیر مصطفیٰ کے جنت ہیچ. یہ ہے وہ مرحلہ عقائد کا کہ جس کے بارے میں جناب امیر المومنین کو بلند ترین انعام جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا زبان رسالت سے کہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو. نہ سلسبیل کی بات کی, نہ کوثر کی بات کی, وہ تو علی ابن ابی طالب کی میراث ہے, وہ جاگیر ہے, وہ جنت علی ابن ابی طالب کی اولاد کی ملکیت ہے. جو بلند ترین چیز پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے, آدم سے لے کر موسیٰ تک اور موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بھیجا. نہ کسی کو سراج منیر کہا, نہ داعین اللہ باذنہ ہی کہا, نہ مقام شفاعت دیا, نہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی کہا, نہ یہ کہا کہ موسیٰ کے پاس آ کر یہ کام کرو, یہ تمغہ اگر ملا تو ختمی مرتبت کو ملا. یہ ختم مرتبت اگر فرمائے علی دنیا میں بھی تم میرے ساتھ ہو, آخرت میں بھی میرے ساتھ ہو, تو اب آپ سمجھیے حضرت مصطفیٰ کے وجود کو, علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو. لہذا ایک درود پڑھی محمد آل محمد پر. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جناب امیر کی اگر میں نے روایت پڑھ دی ہے تو سیدہ کی بھی ایک روایت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے اور اس کے بعد گفتگو ختم. 4-5 لائنیں ہیں. جناب سیدہ فرمانی یا ابتا این القاک یوم القیامہ, بابا جان یہ بتائیے قیامت میں آپ سے کہاں ملاقات کروں گی. سیدہ آپ یہ کہیے کہ بابا جان قیامت میں جنت میں میرا مقام دکھائیے. بابا جان جنت میں کون سی نہریں مجھے ملیں گی وہ بتائیے. بابا جان جنت میں مجھے کتنی حوریں ملیں گی, میرا محل قصر کیسا ہوگا, لباس فاخرہ خلعت فاخرہ جو خدا کی جانب سے جناب سیدہ کو عطا ہوگا, نورانی لباس, وہ کیسا ہوگا. شہزادی پوچھ رہی ہیں میں آپ سے کہاں ملوں گی, تو ہم نے اپنی شہزادی سے سیکھا ہے رسالت کے مقام کو. شہزادی اس مقام پر ہیں کہ جس کے وجود کی نورانیت کے ذریعے خدا کی مرضی کا پتہ چلتا ہے. جو خدا کی مرضی ہے وہ رسول خدا کے ساتھ جڑنا چاہ رہی ہے. آپ نے توجہ فرمائی, ہر شے اپنی اصل پر جائے گی. اب آپ کی سمجھ میں آیا فاطمہ تو بضعۃ منی, یہ وجود مبارک رسالت کا حصہ ہیں. یا بتا این القاک یوم القیامہ, کہاں ملوں گی آپ سے. فرمایا یوم الموقف العظم, عظیم ترین مرحلہ ہوگا بابا قیامت کا, میں کہاں ملوں گی. یوم الاحوال, ہولناک خوفناک ڈرانے والے مراحل ہوں گے. وہ یوم الفضائل اکبر, جب سب سے عظیم ترین گھبراہٹ پریشانی والا دن ہوگا. رسول خدا نے فرمایا ان باب الجنہ ومعی لواء الحمد, جنت کے دروازے پر ملو گی, میرے پاس حمد کا پرچم ہوگا. روایت سن لیجیے, امالی صدوق میں ہے. پھر فرمایا بابا اگر وہاں نہیں آپ کے پاس آؤں تو پھر کہاں آؤں. فرمایا کہ القینی علی الحوض, حوض کوثر پر مل لینا بیٹیا. اگر بابا وہاں نہ ملوں, کہا القینی علی الصراط, صراط پر تو ملو گی تم مجھ سے. بابا وہاں نہ ملوں, القینی وانا عند المیزان, جب ترازو لگائے جا رہے ہوں گے تو وہاں مل لینا. کہا بابا اگر وہاں نہ ملوں, القینی عند شفیر جہنم اما شررہا ولہبہا عن امتی, تو مجھ سے اس وقت مل لینا کہ جب میں اپنی امت سے جہنم کے شعلوں کو اور انگاروں کو دور کر رہا ہوں گا. تو سیدہ کو طلب جو ہے بابا سے کہاں ملاقات کروں گی. اب آپ نے سنا, آخری جملہ میں کہوں اور امیر مومنین سے سیکھیے. یہ امام حیثمی بہت بڑے محدث ہیں, موجم طبرانی, موجم اوسط میں امام طبرانی نقل کی ہے. نہج البلاغہ میں جناب امیر کا یہ خطبہ ملتا ہے, اور جو امام طبرانی نے نقل کیا بڑا عجیب الفاظ سے. کان علی ابن ابی طالب یعلم الناس, کان یعلم الناس, علی ابن ابی طالب لوگوں کو سکھاتے تھے کہ رسول کو ایسے یاد کیا کرو. فرمایا اللہم جل شرائف صلواتک والنوامی برکاتک, پروردگار اپنی شریف ترین صلواتوں کو نازل فرما میرے بھائی رسول خدا پر. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, دعائے سحر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟
اللہم انی اسألک بشرفک کلہ وکل شرفک شریف. خدا کی کون سی صلوات ہے جس میں شرافت نہ ہو؟ مولا فرما اللہم اجعل شرائف صلواتک، تیری جتنے بھی درود ہیں نا اور جتنے بھی شریف ترین درود ہیں وہ سب کے سب میرے بھائی پر نازل فرما. یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی خدا کی بارگاہ میں کوئی انعام ایسا ہے ہی نہیں جس سے حضرت خاتم محروم ہو. وہ نوامیہ برکاتک، پروردگار تیری برکتوں میں جتنی بھی برکتوں میں تیری جتنی بھی برکتیں ہیں ان میں نشوونما ہوتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہیں، وہ پھلتی ہیں پھولتی ہیں. جتنی بھی تیری برکتیں ہیں وہ سب کے سب میرے بھائی کو دے. تو یا علی خدا کی کون سی برکتیں جو پھلتی پھولتی نہ ہوں؟ جناب امیر فرمائیں گے خدا کی ہر برکت پھلتی پھولتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اس میں گروتھ ہوتی ہے. تو پھر مولا آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا کا شاید جواب ہے نادان سمجھانا چاہتا ہوں کوئی برکت بھی عالم غیب کی ایسی نہیں جو میرے بھائی کے پاس نہ ہو. ایسے رسول کے پاس آنے کا حکم ہے. آخری جملہ کہ اگر تقریر کو ختم کر رہا ہوں، دل میں کیا لے کے جائیں؟ آیت یاد ہے نا کہ آؤ رسول خدا کے پاس، رسول تمہارے لیے استغفار کرے، تم بھی استغفار کرو، لوجد اللہ توابا رحیما. تو دل کی کیفیت کیا ہو؟ یہ تو فزیکل اپیرنس ہے نا، چلتے ہوئے آئے ٹہلتے ہوئے یا رسول اللہ استغفار کیجئے، میں بھی کر رہا ہوں. یہ تو آپ کی حرکات و سکنات ہے نا، یہ جو آپ کی زبان سے لفظ نکلا یا رسول اللہ صلوات ذرا استغفار کیجئے، میں بھی استغفار کر رہا ہوں، اور آپ چلتے ہوئے آئے خدمت رسالت میں شرفیاب ہوئے آپ، یہ آپ کی حرکات و سکنات ہیں. دل کا کیا حال ہونا چاہیے؟ دل کا حال کیا ہونا چاہیے؟ دل کا حال یہ ہونا چاہیے، کیفیت دل کی کیا ہو؟ کیفیت دل کی ہو وہ جو خدا نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جو رسول کے پاس جائے بغیر مودت قربا کے وہ رسول کے پاس آیا ہی نہیں. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. ایک دفعہ دم ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے کل مرحومین مرحومات جتنے یہاں لوگ موجود ہیں ان کے مرحومین مرحومات کے لیے، اور جو ہمارے درمیان پچھلے سال تک تھے اب اس برس نہیں ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے اس میں ثواب قطعاً کم نہیں ہوگا. خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیے جن کا ذکر کر رہا ہوں اسامی کا میں، جن اسما کا مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم سید فاضل حسین، مرحوم سید فرمان علی کو خصوصیت کے ساتھ پڑھ کر بخشیے. خدا ان تینوں مرحومین مرحومات کو خصوصاً ان کی مغفرت فرمائے، برزخ کی ہر مشکل سے نجات دلائے اور ان کو برزخ میں تمام نعمتیں عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.